بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج جی ہمارا نصیص نمبر 17 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أذغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ان الذین کفروا وصدوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وصدوا اور روکا انہوں نے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول اور مخالفت کی انہوں نے اللہ کے رسول کی، بعد اس کے ما تبین لہم کہ واضح ہو گیا ان کے لیے ہدایت، لن یضر اللہ ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ اللہ کو، شیئن کچھ بھی، وسیحبط ان قریب برباد کریں گے وہ، اعمال ان کے کاموں کو، ان کے اعمال کو۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم اور مت ضائع کرو اپنے اعمال کو۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کی، وصدوا اور روکا انہوں نے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا پھر مر گئے وہ، وہم کفار اس حال میں کہ وہ انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، کافر ہیں، فلن یغفر اللہ بس ہرگز نہیں بخشیں گے اللہ، لہم ان کے لیے، فلا تہنوا وتدعوا الى السلم بس کمزور مت پڑو، وتدعوا اور مت بلاؤ، الى السلم صلح کی طرف، وانتم الاعلون اور تم ہی بلند آنے والے، تم ہی سر بلند ہو، واللہ معکم اور اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اور ہرگز کم نہیں کریں گے، اعمالکم تمہارے کاموں کو، انما اس کے سوا یقیناً الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، لعب ولہ کھیل اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر ایمان لائے تم، وَتَتَّقُوا اور بچتے رہو تم، يُؤْتِكُمْ تو دیں گے وہ تم کو، اجورکم تمہارا بدلہ، ولا يسألكم اور نہیں مانگے گے تم سے، اموالکم تمہارے مال، ان يسألكموها اور اگر مانیں گے تم سے وہ اموال، اگر وہ مانیں گے تم سے مال اموال وغیرہ، فیحفکم بس تم سے آخری حد تک مانگے گے، تبخلو تو بخیلی کرو گے تم، ویخرج اذغانکم نکالیں گے وہ، اذغانکم تمہارے ناگواریاں، ہا انتم سنو تم، ہا اولائی یہی وہ، تدعون بلائے جاتے ہو تم، لتنفقوا تاکہ خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فمنکم بس تم میں سے بعض وہ ہے جو یبخلو یعنی بخل کرتے ہیں، ومن یبخل جو شخص بخل کرتے ہیں بخیلی کرتا ہے، فانما یبخل تو اس کے سوا یعنی اس کا بخل اسی کے نفس پر ہے، فانما یبخل عن نفسه تو اس کے سوا نہیں بخیلی کرتا، اپنے ہی ذات کے لیے وہ بخل کرتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی الغنی جو بے نیاز ہے، غنی ہے، وانتم الفقراء اور تم محتاج ہو، وان تتولوا اگر روگردانی کرو گے تم، یستبدل تو بدلہ دیں گے، قومن لوگوں کو، غیرکم تمہارے علاوہ، ثم لا یکونوا پھر نہیں ہوں گے وہ، تم امثالکم تمہارے جیسے۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، دیکھو شاقہ مشاقت مخالفت،
کرنا، شاق یشوق یعنی آئی شاقہ یعنی شاققتہ میں نے اس کی مخالفت کی۔ الرسول اس کا الف لام عہدی ہے، یہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، من یہ جارہ ہے اور شاقو سے متعلق ہے، اور بعد مضاف ہے، اور ما تبینہ ما مصدریہ ہے اور فعل بتاویل مصدر ہو کر مضاف الیہ ہے، اور لہم صلہ ہے، اور حل ہدا یہ شاقو کا مفعول، یہ تبین نہیں بلکہ تبین کا مفعول بھی ہے۔ فلا تہنو، یہاں دیکھو فا یہ ماں بعد کے ما سبق پر ترتب کے لیے ہے، یعنی جب تم لوگوں کے بہبودی کے لیے جہاد کر رہے ہو تو ہمت کیوں ہار رہے ہو اور صلح کی طرف کیوں مائل ہو رہے ہو؟ تو لہذا پھر صلح کی جب تم نے جہاد کے لوگوں کی طرف جہاد کر رہے ہو، لوگوں کی کامیابیوں کے لیے جہاد کر رہے ہو، اسلام کو بلندی کے لیے جہاد کر رہے ہو، اسلام کو غالب کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہو، تو پھر صلح کی طرف کیوں متعدی ہو رہے ہو؟ پھر صلح کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ بلکہ صلح کی طرف نہیں جاؤ۔ اچھا، تو گویا کہ یہ ماں بعد کا ما سبق پر ترتب کے لیے یہ فا آئے ہیں۔ تدعو مجزوم پر معطوف ہے، تو یہاں پر یعنی لا یہاں پر آئے گا، یعنی لا تدعو۔ اعلون اس کی اصل جو ہے نا، اعلون اس کی اصل اعلو اعلون تھا، دو واو تھے، اعلون تھا، تعلیل کی وجہ سے پہلے واو کو الف سے بدلا، پھر دو ساکنین اجتماع کی وجہ سے الف گر گیا تو اعلون ہو گیا۔ وترى یتیرو بمانا وطرن فلان حقه، مثلا کسی کے حق میں کمی کرنا، اور اعمال سے مراد یہاں یعنی کسی کے حق میں کمی وغیرہ کرنا، اور ولن یترکم یعنی کمی وغیرہ کرنا، اعمالکم تو اعمال سے یہاں پر مراد جہاد یعنی غنیمت سے محروم نہیں رہو گے۔ اجورکم یہاں پر اجورکم سے مراد غنیمت ہے، اور اموال سے بھی یہی مراد ہے، یعنی اموال سے بھی غنیمت وغیرہ مراد ہے۔ جی، یسأل یسأل مضارع مجزوم، اور اس سے آگے کمو، کمو ضمیر مفعول ہے، کمو اور کم ایک ہی ہے، صرف املائی اور اشباعی فرق ہے، باقی کم اور کمو دونوں ایک ہی چیز ہے، تو یہاں پر یہ مفعول بھی ہے۔ جی، یحفی احفا یحفی اصل میں یحفی تھا، یہ اصل میں کیا تھا؟ یحفی تھا، آخر میں یا تھا، تو یا حرف علت جزم کی وجہ سے گر گئی، تو یہاں پھر کیا ہوگا؟ یحفکم ہو گیا۔ جی، اور احفا احفا شیئن بمانا بالکل صاف کر دینا، معاف کر دینا، اسی سے احفا شواربو، احفا شاربو، اور حفیہ اگر ماضی سے ہو یعنی مجرد سے ہو تو پھر اس وقت اس کا معنی ہوگا یعنی الحافی برہانہ۔ اذغان، اذغان ذغن کی جمع ہے، کینا، کینا حسد وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہا انتم، ہا یہاں پر ہا جو ہے نا یہ حرف تنبیہ ہے، اور یہ تنبیہ کے لیے تنبیہ کا معنی اور اس کا آواز دے رہا ہے۔ جی، اب دیکھو اس کو سمجھ لیجئے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اور اس سے دشمنی اختیار کی، یعنی بدر کے دن کھانا کھلانے والے تھے اور یہ کر گزرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی انہوں نے مخالفت کی، اور اصل میں تو حکم ان کو یہ تھا کہ وہ کیا کرے؟ اللہ اور رسول کے ساتھ چلتے اور ان کے ساتھ یعنی کندھا سے کندھا ملا کر وہ جہاد میں لڑتے، لیکن ان الذین کفروا وصدوا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے روک یعنی اس کے راستے سے لوگوں کو روک رہے، پہلے تو انہوں نے یہ غلطی کی کہ وہ ان کو چاہے یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر کھڑے رہتے اور جہاد میں شریک رہتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر اتر آئے۔ اور وشاق الرسول اور اللہ کی مخالفت کی، اور اس کے بعد ما تبین لہم اس کے بعد کہ ان کے لیے سب کچھ واضح ہو گیا تھا
کہ یعنی حق ان کے سامنے آ گیا تھا، اور حق سب کچھ ان کے سامنے تھا، کہ ان کی چاہیے تھا کہ جب ہدایت ان کے سامنے آئی اور ہدایت ان کے سامنے واضح ہو گئی تھی، تو ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یعنی دشمنی اختیار کی، اور من بعد ما تبین لهم الهدى، اس کے بعد کہ ان کو راستہ نظر آ چکا تھا، اس کے بعد یعنی ان کے سامنے آپ کی حقانیت ظاہر ہو گئی تھی، اور آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا پہچان چکے تھے۔ لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالكم، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو مٹا دے گا۔ یعنی جو اعمال انہوں نے مخالفت رسول میں کی، ان کو اسی طرح مٹایا جائے گا کہ اس سے ان کی اغراض پوری نہ ہو سکے گی۔ آگے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو، یعنی منافقت یا ریاکاری کی وجہ سے اپنے اعمال کو باطل اور برباد مت کرو، کہ تم ریاکاری اور منافقت کی وجہ سے اپنے اعمال کو غارت کر جاؤ۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، پھر وہ کافر ہی رہ کر مر گئے، تو بس اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا، تو وہ ہمیشہ کافر ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے قلیب بدر والے لوگ مراد ہے، لیکن چونکہ آیات ظاہر ہے اور آیات اپنے عموم پر یعنی اپنے عموم کو چاہتی ہے، تو گوئے کہ اس سے سب بھی مراد ہے، کہ جو لوگ کفر پہ مریں گے، شرک پہ مریں گے، تو ان کے لیے ہمیشہ وہ ان کے لیے جہنم ہے، ان کی بخشش نہیں ہوگی، الا واللہ اعلم بمرادی بھی۔ فلا تہنوا، اور تم ہمت مت ہارو، تم کمزوری مت دکھاؤ، اور دشمن کے سامنے جھکو مت، وتدعوا الی السلم، اور صلح کی طرف مت مائلو، صلح کی طرف مائل نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہوگے، ضرور غالب ہوں گے۔ تدعو یہ مجزوم ہے کیونکہ حکم نہیں میں داخل ہے، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، مدد سے، یعنی وہ تمہارے حامی اور ناصر ہے۔ یعنی وہ واللہ معکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ تمہارے اعمال میں سے ہرگز کمی نہیں کرے گا، یعنی تمہارے اعمال کا بدلہ کم نہ کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اور یہ دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، بہت قلیل مدت میں منقطع ہو جاتی ہے، ختم ہو جائے گی۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یعنی شرک سے بچو، اللہ کے نافرمانی سے بچو، یؤتکم اجورکم، تو تم کو تمہارا اجر عطا کرے گا، تمہارے ایمان اور تقوی کا اجر، ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا، وہ تمام مال کا مطالبہ نہ کرے گا، بلکہ 40واں حصہ ہوگا۔ لا یسأل کا فائل اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت تھوڑا سا، یعنی غیظا من قبض غیظا من فیض، یعنی معنی یہ ان یسألکموها فیحفکم، اگر تم سے تمہارے مال طلب کرے تو پھر انتہائی درجے تک تم سے طلب کرتا رہے، وہ تم کو مشقت میں ڈال دے اور سارے مال کو طلب کرے، یعنی یحفی کسی چیز میں مبالغہ اور اس کی غایت تک پہنچ جانا، جیسے کہ عرب کہتے ہیں احفاہ فی المسئلہ، جبکہ اسرار کا کوئی رخ نہ چھوڑے اور آخر حد تک پہنچ جائے، اور احفا شاربہ، جبکہ وہ اس کو جڑ سے منڈوا دے، کہ موچوں کو بالکل جڑ سے منڈوا کے اس کو ختم کر دے، تو اس کو یعنی یسألکم فیحفکم، یعنی وہ سے سوال میں اس کی جڑ تک پہنچے، تبخلوا ویخرج، تو تم بخل کرنے لگو اور وہ نکال دے، یعنی اللہ تعالیٰ یا یعنی اس سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ ہے یا بخل ہے، اذغانکم، تمہاری ناگواری کو، جب کہ تم اسے دینے سے رک جاؤ، یا وہ تم سے تمام مال کا سوال کرے، کیونکہ مال کا مطالبہ کرنے کے وقت عداوت اور کینہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہاں انتم میں یہاں دیکھو، ہاں انتم یہاں تنبیہ کے لیے ہے، ہاں اولا یہ موصول الذین کے معنی میں ہے، اس کا صلہ تدعون ہے، یعنی ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو بلایا جاتا ہے، یعنی تم ہی وہ لوگ ہو جن کو بلایا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، تو اس سے مراد غزوہ یا زکوٰۃ کے سلسلے میں خرچ کرنا ہے، گویا کہ اس طرح کہا گیا ہے الدلیل علی انہ لو احفاکم
احفاکم لبخلتم وکرہتم العطا، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ تو تمام کے خرچ کا حکم دیتا تو تم بخل کرتے اور عطا کو ناپسند کرتے، تمہیں صرف 40واں حصہ دینے کا حق کہا گیا۔ فمن کو من یبخل، بس یعنی بات تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، یبخل یعنی بہت سارے تم میں وہ بخل کرتے ہیں، یعنی لوگ تم میں سے بخل کریں گے۔ ومن یبخل، جو بخل کرتا ہے صدقہ اور ادائی فریضے میں، فانما یبخل عن نفسی، تو وہ خود اپنے سے بخل کرتا ہے، یعنی وہ داعی نفس سے بخل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کو بخل کا حکم دینے والے نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود ہی بخل کرتے ہیں۔ یعنی یبخل عن نفسی، یعنی بخلت علیہ وعنہ، وہ خود اس نے اپنے ذات پر، اپنے نفس پر خود اس نے بغل کیا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ذات ہے اور تم تو محتاج ہو، اور تم سب محتاج ہو، اور اس بات کا حکم نہیں دیتے کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اور خود وہ ذاتی باری تعالیٰ تو حاجات سے بے نیاز ہے، لیکن تمہیں مال کی حاجت اور ثواب کی بھی حاجت ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، یعنی اہل عرب، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرو گے اور اس کی راہ میں خرچ سے منہ موڑو گے، یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوموں پیدا کر دے گا، وہ ایسے قوم پیدا کرے گا جو تم سے بہتر اور زیادہ مطیع ہو اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو۔ اب یہاں سے دیکھو کہ اس بات کو، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہاں جو قوم ہے، اب یستبدل قوم غیرکم، تو اس قوم سے کون مراد ہے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قوم کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اس وقت سلمان رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ران پر ہاتھ مار کر فرمایا، یہ اور اس کی قوم، مجھے اس ذات کی قسم، یعنی مجھے یہ اور اس کی قوم، یعنی اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سلمان اور اس کی قوم، مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان سریہ کے پاس بلند ہو جائے تو فارس کے کچھ لوگ اس کو لے لیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، پھر وہ اطاعت میں تم جیسے نہ ہوں گے، بلکہ وہ تم سے زیادہ اطاعت کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں گے، نہ کہ تم جیسے کہ اہل کفار اور مشرکین مکہ کو خطاب ہے کہ جیسا تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس کی بات کو نہیں مانا، لیکن جو اہل فارس کے لوگ ہوں گے اور جو اس کے بعد یہ قوم ہوگی، سلمان فارسی کی جو قوم ہوگی، وہ مطیع اور فرما بردار ہوگی، وہ تمہارا جیسے یعنی شرک کرنے والے اور تم جیسے انکار کرنے والے میں سے نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ سورۃ الفتح سے شروع کریں گے۔